بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين. جی آج ہم شروع کر رہے ہیں آیا نمبر 41 سورت یاسین سے. ہم نے پچھلی دفعہ ذکر دیکھا، یہاں سے اگر ہم آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہمارا پچھلا لیسن سٹارٹ ہوا تھا، رکوع سٹارٹ ہوا تھا 33 پہ، اور زمین کا مردہ ہونا آیا 33 سورت یاسین میں، اور اس میں سے پھر زندہ کا نکلنا یعنی گرینز کا نکلنا، اناج کا نکلنا. پھر زمین کو سوئل کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، مختلف طریقوں کے پھل اور فروٹس، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس کس طرح سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں آیا 34 میں، تاکہ وہ کھائیں، اور نہیں عمل کیا ان کے ہاتھوں نے. اگر ہم یہی لیتے ہیں جو کہ زیادہ تفسیر سمجھ آتی ہے یا غالب یہی لگتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ humans are not capable of producing actually food for themselves. Everything, the raw material comes from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور پھر شکر کی بات کی گئی 35 میں. 36 میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز، ہر کریشن پیئرز میں کی گئی ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کو تم جانتے ہو، وہ چیزیں بھی ہیں جو تم نہیں جانتے. بہت چیزیں ہیں اللہ کی تخلیق جو کہ پیئرز میں کریٹ کی گئی ہیں. رات کی بات کی گئی اور دن کی بات کی گئی آیت 37 میں. آیا 38 میں آپ نے سورج کا ذکر دیکھا کہ وہ چلتا رہتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے، runs its course، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقام مقرر کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے اور ان کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اور القمر کی بات آئی کہ وہ چاند جو ہے اس کی منازل ہیں، اور سورج جو ہے وہ ایک ہی اس میں سائز میں سرکولیٹ ہو رہا تھا. چاند کے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے منازل ہیں، اور یہ جو آیا 39 میں حتی عادہ کل ارجون القدیم، تو اس میں سٹیجز دکھائے گئے ہیں، اور پھر ہم اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاند کی، اف یو لک ایٹ یور اسکرینس، تو چاند کی جو منازل دکھائی گئی ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے بالکل جو
رمضان سے ایک دن پہلے ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو چاند ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دا اسٹیجز آر دیر. یہ جو منازل دکھائی گئی ہیں دیز آر ویری بیوٹیفل. جو کمپیریزن ہے نا کل عرجون القدیم، ایک پرانی شاخ جو سوکھ چکی ہو اس کی طرح پہلی کا چاند نظر آتا ہے. مطلب وہ شیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اور کائنڈ آف دا سائز. آخری جو ہم نے آیت کی تھی الا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بہت اہم آیت ہے کہ سورج ہو یا چاند ہو اس کا اپنا اپنا مدار ہے اور وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یسبحون، سبحہ سین سے کسی چیز کا تیرنا مراد ہوتا ہے. سو سم تھنگ دیٹ از کائنڈ آف فلوٹنگ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں اور ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ یہ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں. اب ہم اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں یا تدبر کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ لیولز پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک لیول پر نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ہم اس سے پھر سیکنڈری لیول پر اور بھی کمپیریزنز لے سکتے ہیں کہ اس مثال کو کیا کہیں سورج اور چاند کی مثال کو کہیں اور اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا گیا، چمکتا ہوا سورج، روشن سورج، ٹھیک ہے، اور منور کر دینے والا بھی. یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روشن نہیں تھے، وہ دوسروں تک روشنی پہنچانا. ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ عام مومن جو ہے، جیسے رجل مومن کی پیچھے مثال ہے، اصل روشنی جو سورج تھا وہ رسول ہی ہیں، اصل میسج وحی کے ذریعے وہی لائے ہیں. As mu'mineen, we learn from them, we reflect that light. وہ روشنی مومن تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور بلیورز جو ہیں وہ قمر کی طرح ہیں. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والوں کا تعلق یا کوئی بھی رسول ہیں یا نبی ہیں اور ماننے والوں کا تعلق، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. مسلم امہ کو مثلاً آج کے دور میں دیکھ لیجیے، یہ جو کل ارجون القدیم ہے، کبھی ایسے بھی ہوگا کہ امت لگے گا اس وقت اسلام میں ایک جوش اور ولولہ آیا ہوا ہے. ہسٹوریکلی بھی ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً غزہ کے پورے چیز نے اور قربانیوں نے جو فلسطین کے ہمارے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے بچوں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے بیماروں کو شفا دے، انہیں مسجد الاقصیٰ کے قریب ہی رکھے، مسجد الاقصیٰ کو مسلمانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹائے، ان کے شہداء کے درجات بلند فرمائے. آپ ان کا دیکھیں گے جب سے یہ لاسٹ اکتوبر سے ذکر آ رہا تھا، ایسے لگا کہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. عام مومن کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور کمی بھی آئے گی. اس کو قمر کی منازل سے اگر آپ سمجھیں، sometimes it's there but literally you can't even see. The flicker of iman has gone so light and sometimes it's just so visible. حتیٰ کہ صحابہ میں سے بھی کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے تھے کہ میرا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اینڈ بحیثیت مجموعی اگر امت کو بھی دیکھا جائے، امت کے اعتبار سے بھی یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، کسی دور میں زیادہ یا کسی علاقے میں زیادہ. اب دیکھیں ایک جگہ چاند ڈفرینٹ چمک رہا ہے، دوسری جگہ تو ابھی دن چل رہا ہے. سو دوز آر تھنگس دیٹ وی کین ریفلیکٹ اپون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس طرح سے بنایا ہے. اور یہ جو یہاں پہ کہا گیا نا کہ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ کبھی رات جو ہے وہ دن سے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اس میں اور آپ بھی آ جاتے ہیں اگر ہم اس مثال سے سمجھیں، جو کہ کئی علماء نے اس کو اس تشبیہ سے کیا ہے. میں صرف تذکیر کر کے آپ کو بتاتی ہوں جو کہ علماء سے سیکھا ہے
خود میں نعوذ باللہ یہ تفسیر نہیں کر سکتی، میری حیثیت نہیں ہے، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دیٹس ہاؤ سم اسکالرس انٹرپریٹ دس اینڈ انڈرسٹینڈ دس. رسل اور انبیاء اپنے دور میں جو کام کر رہے تھے وہ اپنے مدار میں تھا، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور ظاہر ہے ان کا کام بہت بڑا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ حدیث، انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ ورثے میں یہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. کس نے انہیرٹ کیا یہ علم؟ اینی بڈی ہوز اے بلیور. تو ایک تو ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دوبارہ ریوائز ہو گیا، یہ باتیں ہم نے سورۃ الاحزاب میں بھی کی تھی. جس طرح رسول اور انبیاء کا تو بہت بڑا رول ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک بھی اپنے اپنے مدار اور آربٹ میں تیر رہا ہے، اور ہم جہاں جہاں تک ریفلیکٹ کر کے یہ روشنی پہنچا سکتے ہیں ہم بھی پہنچائیں. تو اپنی بھی قدر سمجھیں، یہ علم دے کر جتنا بھی ہم میں سے جتنا جس کو لمیٹڈ یہ ہم ان کی نالج جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ملا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سب تعریف اور سب شکر اللہ کے لیے. اپنی قدر بھی پہچانیں، اپنا مقام بھی سمجھیں کہ بحیثیت مومن میرا مقام کیا ہے، میں اس سارے سرکل میں کیا کر سکتی ہوں. It gives meaning to life because we are part of a bigger scheme of things. یہ رینڈم نہیں ہوتا کہ آپ تک قرآن پہنچنا یا مجھ تک قرآن پہنچنا شروع ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے. So it's beautiful if we see this part of the Quran because so many people recite Yasin, many remember it by heart. جب بھی پڑھیں سورت یاسین، اگر یہ سمجھیں کہ یہ سرکل جو ہے پورا نور کا، لائٹ کا، آپ کو نور علی نور بھی یاد ہے، آپ نے سورت النور میں بھی پڑھا تھا، پھر سورت الاحزاب میں سراج منیرہ، پھر یہاں پر جو کہا گیا، اور سراج منیرہ کے بعد وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف بلانے والا. تو یہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر آگے جانی ہے. اگر اس کو وہیں بند کر دیا جائے گا تو وہ آگے نہیں جائے گا. جیسے اگر پانی کا بہاؤ روک دیا جاتا ہے پھر آگے جانا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہوا پانی صاف نہیں رہتا. نالج جو ڈیوائن نالج ہے وہ بھی اسی طرح سے اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسمیٹڈ، اٹ ہیز ٹو گو آن، اٹ ہیز ٹو بی شیئرڈ ان وٹ ایور بگ اور اسمال کیپیسٹی وی کین ڈو اٹ. اور پھر کیپیسٹی بھی اپنی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کہیں میری تو بس کیپیسٹی اتنی ہے. اور پھر وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے حالات، سٹیج، نالج کا لیول، ہم کتنا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. میں آپ کی اگر کوئی جینیون مجبوری ہے تو آنیسٹلی میں نہیں جانوں گی انلیس کوئی مجھے بتائے. کوئی میری ہو سکتا ہے نہ جانے، یہی ہے نا، غیب تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. کون اپنی سچویشن کے حساب سے بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے اس سارے کام کے لیے. ہو سکتا ہے ہم کسی کو دیکھیں، اور یہ ہوتا ہے، ہم ریمارک سے پاس کرتے ہیں، ہم سب سے یہ بات ہوتی ہے، ہم کسی کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہاں ماشاءاللہ، اصل میں آپ کی تو فیملی بہت زیادہ، آپ کی تو فیملی بھی اس طرف ہے نا ساری، اس لیے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. اب ایکچولی اس شخص کے لیے آسان ہے یہ کرنا یا نہیں ہے، واللہ عالم. یا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ابھی تک اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے چائلڈہڈ کیسے گزارا ہے، اس کے اوپر وہ جیسے جو ہم نے قدم ہوا آثارہم کی بات کی تھی، کن کن آثار نے اس پہ اثر چھوڑا ہے. اس شخص کے لیے ایک عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے جبکہ دوسرا شخص الحمدللہ وہ کر رہا ہے. مگر ذہن میں یہ ضرور یاد رکھیں، خود کو ہم جسٹیفیکیشنز نہ دیں کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے تو میری اپنی مجبوریاں. یہ یاد رکھیں صحابہ ہر طرح کی زندگی کی سچویشن سے گزرتے ہوئے لوگ تھے، and it was a bigger body of people. جو ہمیں کنسسٹنٹ نظر آتا ہے نا، وہ یہ نظر آتا ہے سمعنا و اطعنا. ان کے حالات کچھ بھی ہوتے تھے وہ سنتے تھے اور وہ عمل میں جمپ کر جاتے تھے، یا لیپ آف فیتھ لیتے تھے، یا یہ ہے کہ وہ پھر آگے بھی پہنچانا شروع کر دیتے تھے. تو سبحان اللہ، یہ آیات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. جی آسیہ، what do you think، آسیہ شہاب؟ Ji, this is a very amazing ayah that everyone
is the inanimate جن کی انسانیت یعنی ہیومینٹی سے کم شعور جو لوگ رکھتے ہیں، جو کریشن آف اللہ like the shams and the qamar and the angels وہ اپنے آربٹ میں ہی ہیں بالکل. جو انسان نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا اس کی وجہ سے وہ کل فی فلکی یسبحون کے دائرے سے کئی دفعہ باہر آ جاتا ہے. کیا بوجھ اٹھایا انسان نے؟ ایک تو قرآن اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا، پھر یہ کہ اللہ کی کسی مخلوق نے ایکسیپٹ نہیں کیا دا رائٹ آف چوائس ایکسیپٹ ہیومنس، اور انسان کو پتہ نہیں. جی آسیہ. دیکھیے کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا نا، یہ نہیں کہ ایک فیملی میں حفظ کرے گا تو 70 جو ہے گا خاندانوں کو کہ پتہ نہیں 7 خاندانوں کو وہ معاف کر دے گا. نہیں، جب ہم تک پیغام پہنچا تو ہمیں اب یہ کہ ہم اپنا اپنا حق ادا کریں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیں، بس صرف اپنے جو آگے کام ہے پہنچانے کا، اچھی باتوں کا، وہ آپ آگے پہنچائیں اور اپنا اجر کمائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں اور بالکل اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. بالکل بالکل، بے شک بے شک. اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اپنا بھی کام کرتے رہیں. جی سعدیہ. جی لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ آربٹ جو ہے وہ سینونیمس ہے ود سینٹر کور. تو جب ہم فزیکل کور کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹرینتھن دا فزیکل کور، اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ایبڈومینلز بھی، ویریس تھنگس، بٹ essentially the purpose is for us to bring in balance, stability, posturally we should be upright. اور اگر وہی چیزیں ہم ساری ٹرانسلیٹ کریں if we do figure out our orbit which is a lifelong struggle، تو وہاں پہ بھی ہمیں سب چیزیں جو ہیں we have to shed a lot of things and we have to take in a lot of things, we have to garner that strength، تاکہ ہم اس آربٹ پہ جو کہ ایکچولی ہمارا مقصد ہے ہم اس پہ ود اسٹیبلٹی اینڈ بیلنس اینڈ اسپرچولی کریکٹڈنس کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل کیونکہ جسمانی طور پر فٹنس یا اپنا خیال رکھنے کا دور ہے، اس میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے کور کو اسٹرینتھن کریں، یعنی جو آپ کے بیچ کی جگہ ہے، خاص طور پہ یہ جو حصہ ہوتا ہے صدر سے نیچے کا، یہاں پہ آپ کی طاقت ہونی چاہیے اور آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور وہ طاقت آپ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اعتدال کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. آپ کی طاقت کہاں ہے، آپ کتنا بوجھ کس ٹانگ پر ڈال رہے ہیں، یہ والی ساری باتیں ہیں. اور آپ کا جسم کس طرح سے سیدھا تن کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کے کندھوں میں جھکاؤ تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر ہم اس کو روحانی طور پر بھی سمجھیں تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اپنے کردار میں اعتدال، اپنے کردار میں وہ مضبوطی پیدا کرنی ہوگی کہ ہم سیدھا ہو کر کھڑے ہو سکیں. یہ چیز ہماری روح یا ہمارے نفس کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے. جی خدیجہ. جی اس آیت سے جو ہے نا میں پیچھے ان ریورس آرڈر رجل مومن جو تیسرا میسنجر جو اسٹرینتھنگ کے لیے آیا تھا، اور اس سے پہلے جو 2 میسنجرز تھے، تینوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں. اینڈ رجل مومن کا یہ جملہ کہ وائی ڈونٹ یو لسن ٹو the ones who are not taking any اجرت from you، تو کسی کا مقصد کوئی لے کر آئے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اس کا پیغمبروں کا اپنا مدار تھا، اس کا اپنا تھا. تو ان اپنی اپنی کیپیسٹی میں کسی اور کو of it. بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ کسی کو کم نہ سمجھیں جو بھی اس کام میں حصہ ڈال رہا ہو. اور رجل مومن نے اپنا کام کیا. وہ جو شروع میں 2 انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے اپنا کیا، پھر طاقت کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے، سپورٹ کے لیے ایک تھرڈ کو بھیجا گیا. آپ دیکھیں وہی والی بات یہاں پر ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے. اس سے ایک چیز اور کلیئر ہوتی ہے، اور اس میں بحیثیت قرآن پڑھنے والا شخص، قرآن کا قاری، قرآن کا طالب علم، جو کہ ہم سب ہیں، all of us who are here. اللہ مجھے سب سے پہلے
طالب علم بنایا ہے قرآن کا. احتیاط کیجئے قرآن کو پڑھانے والے، اس پر کام کرنے والے، چاہے آپ کا اسکول آف تھاٹ یا فقہ یا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، آپ کی رائے میں اختلاف ہو، ان کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے احتیاط کیجئے. ہماری آج کے دور میں زبانیں بہت کھل گئی ہیں اور مجھے بڑا خوف آتا ہے کئی دفعہ جب لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ یا تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. کوئی کامنٹری کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا، کمپیریٹیو ویز میں نہیں بات کرنی. یہ آیت بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. ایک شخص اگر تعلیم دے رہا ہے گاؤں میں جا کے تو وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ لینگویج استعمال کرے گا، وہ انگریزی نہیں استعمال کر سکتا، وہ ان کے حساب سے مثالیں دے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ مثالیں انٹرسٹنگ نہ لگیں یا سمجھ نہ آئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کام افیکٹو نہیں ہے، اس کی آڈینس الگ ہے. تو ہر ایک کی عزت کریں جو داعیان اللہ کسی بھی دور میں ہیں، اور کیونکہ وہ انسان ہیں اور وہ انبیاء اور رسول کے علاوہ تو کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہے، تو غلطی ان سے ہو گئی تو جانے دیں اور ان کے لیے پھر ہدایت کی دعا کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، صرف کس صورت میں بات کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی احتیاط کے ساتھ، جب اللہ نہ کرے یہ لگے کہ کسی کی بات سے لوگ دے مائٹ بی مس لیڈ، وہ کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. اس صورت میں کسی کو وارن کرنے کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بات کسی نے کہی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سے اگری نہیں کرتے اور اس کی دلیل قرآن اور سنت سے یہ ہے، اس وجہ سے نہیں اگری کرتے. میرا اور آپ کا اگری کرنا نہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب دو کتابیں پڑھ کے ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آ گیا نا. ہدایت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے. سو بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی. بہت زیادہ سب بولتے ہیں، پھر کمپیریزنس کرتے ہیں. اچھا، اساتذہ کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں کمپیئر کر کے کہ اصل میں آپ کا جو انداز ہے وہ مجھے اس لیے پسند آتا ہے اور اس کا انداز مجھے اس لیے نہیں پسند آتا. استغفر اللہ. کیوں دوسرے کو نفس کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں اور کیوں گناہ کما رہے ہیں دین کی خدمت کرنے والے کسی شخص کی غیبت کر کے؟ We have to stop doing loose talk when it comes to matters of deen. آپ دیکھیں جو جوکس ہوتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، حور جو کریچر ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. لہن کے ساتھ ہل ہل کے نمازوں میں وہی آیات پڑھتے ہیں لیکن سلام پھیر کے پھر مذاق اڑاتے ہیں. یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس میں ہر ایک کا اپنا رول ہے اور ہر ایک کی عزت کرنا ضروری ہے. باقی ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کرنے کا کوئی بیسس قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے. میں کیا بلیو کرتی ہوں ریئلی ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. ٹھیک ہے جی نغمہ پی. فرح، میں چاند کی جرنی کو دیکھ رہی تھی، جیسے مطلب کریسنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر گریجولی بیکمنگ اے فل مون اور پھر ڈکلائن. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو اس سے موازنہ کریں تو آزمائش کے وقت مطلب وہی ہے کہ ہمیشہ فل مون تو نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، کبھی کریسنٹ والا ٹائم آتا ہے اور کبھی بیلنس ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. تو I was just comparing this with with life in general. بیوٹیفل ریفلیکشن. ایون جو ایج ہوتی ہے کہ کس طرح چھوٹا بچہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ کس سٹیج پہ، اور پھر ہمارا ڈاؤن ورڈ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سورت یاسین کے ٹورڈز دا اینڈ یہ آئے گا بھی، نعمرہ ننکسہ، وہ والی جو آیات جہاں آتی ہیں تو ایگزیکٹلی یہی. تو سورت یاسین میں ایک بڑی آپ یونیک چیز دیکھیں گے، ون پارٹ از corroborating another پارٹ. ایک حصہ دوسرے حصے یا دوسری آیت سے جا کر کہیں جڑتا ہے اور ملتا ہے، اور کچھ بات وہاں کی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. آج بھی ایک دو ایسی مثالیں آئیں گی. جی مہرین.
वर्ड है ना फलक इन ऑर्बिट, तो Yes. ये लाइक दिस इन अ नटशेल हमें बताया जा रहा है डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट कि मेरी जो ऑर्बिट है उसमें मुझे अपने आप को डिसिप्लिन, मेरी दिल नहीं चाह रहा उठ के नमाज पढ़ने को, लेकिन मैं पढ़ना है, मैंने हर हाल में मैंने पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आप तो टिक मार्क लगा देते हैं कि चले आपने पढ़ ली नमाज, वेयर वाज योर कनेक्शन। सो इवन इफ वो नहीं आया, ऑफ कोर्स हमारी सबकी स्ट्रगल है कि हम अपनी सलाह में अपना कनेक्शन बिल्ड अप करें, लेकिन अगर नहीं बिल्डअप हो रहा, लेकिन उसको छोड़नी नहीं है अपनी सलाह को, तो ईशा, ऑर्बिट में डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है। आप और इतनी अच्छी बात है कि प्लैनेट्स जो हैं जब रोटेट कर रहे होते हैं, ये नहीं होता कि चांद किसी और सैयारे से जा टकरा है। अपनी अपनी हद के अंदर सारे वो काम कर रहे हैं। और डिसिप्लिन जो आप कह रही हैं कि वो अपने टाइम से निकलेगा, उसे अपनी मनाजिल पता है, अल्लाह ने उसकी मनाजिल तय की हुई हैं, पर काम करना छोड़ता नहीं है। अब हम कहें कि ये वाली स्टेज है जिंदगी की तो बस खत्म। अपने आखिरत के लिए जो मेहनत है ना, वो तो हमें आखिरी लम्हे तक करनी है। जी शहबानो। इसी बात के बारे में कह रही थी कि जैसे लास्ट टाइम आपने मिसाल दी थी तस्बीह के दानों की, तो इस्लाम का भी अगर आप देखें, हम सब लोगों का एक तरह से जब उन्होंने अल्लाह बहुत बड़ी मिसालों को दे के हम लोगों को ये समझाना चाहता है कि जैसे रात है वो दिन के आगे नहीं जा सकती, या दिन है वो आगे नहीं जा सकता, इसी तरह तस्बीह के दाने अगर आप सोचें एक रिदम में चलते हैं, और उसी से हमारा जिक्र भी उसी रिदम में चलता है। अगर वो तस्बीह का एक दाना टूटे, पूरे दाने बिखर जाते हैं। और वही वो जुल्मात का वक्त आता है कि अगर ये सब अपनी उसमें ना चले तो हम सब अंधेरे में हो जाए। दैट मतलब वो जुल्मात की ये बात है कि अगर ये सब कुछ ना चलता रहे तो हम ईमान के अंधेरे में होंगे, हम जहालत के अंधेरे में। बहुत खूबसूरत बात। हदीस की जब चेन पढ़ते हैं ना, रिवायात की, तो कुछ तस्बीह के दानों वाली फीलिंग आती है। हद्दसना हद्दसना हद्दसना, अन अन अन, एक ने उससे मरवी है तो उससे मरवी, तो उसने उससे रिवायत की, और वो चेन जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुड़ती है। हम तक अहादीस कैसे पहुंची। तो और प्लीज ख्याल रखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो लब हिलने चाहिए। ये चेन है, एक भी बीच में से अपना काम नहीं करेगा तो वो हदीस फिर मौजू हो जाती है, फैब्रिकेटेड कहलाती है, कमजोर कहलाती है। हर एक का अपना रोल है, इस रोल को पहचानना है। ठीक है। आखिरी बात, तनवीर ने उस वक्त हाथ उठाया था, एंड देन आई विल मूव ऑन। जी, मैं कुछ जो महरीन आपा कह रही हैं उसी से रिलेटेड बात कह रही थी कि ये तो उसमें कोई शक नहीं कि रब ताला ही हमारा कोर है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। और जो ऑर्बिट जो हर इंसान के लिए मखसूस ऑर्बिट है, उसमें मुझे एक पीछे की बात याद आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इफ आई err इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन डूइंग। तो ऑफ ऑर्बिट अगर कोई भी जाता है तो वो अपनी गलती की वजह से जाता है, और अल्लाह ताला ने तो बहुत हमारे लिए क्लियर ऑर्बिट्स डिफाइन किए हुए हैं। सो जस्ट बिल्कुल, प्लैनेट्स की अगर हम तस्वीरें कभी देखें ना, वो पूरे बने हुए हैं। ये इसमें गर्दिश करेगा, ये इसमें गर्दिश करेगा, ये इसमें गर्दिश करेगा। जब हमें ये वाली बात समझ आ जाती है तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल खवातीन के हुकूक के खिलाफ नहीं हूँ, और हमारा दीन बहुत सारे हुकूक देता है, मगर फिर हम ये सवाल नहीं करते कि औरत ही बच्चे क्यों पैदा करे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो उसका मदार है, वो उसके लिए प्री डिटर्मिन्ड है। या वो नर्चरिंग ज्यादा क्यों है, या बेचारा मर्द, कभी बेचारा तो नहीं मगर खैर, वो खड़े होके कहे कि मैं यूं जिहाद क्यों लड़ूं, या कमाने की प्री डोमिनेंट जिम्मेदारी, प्री डोमिनेंट मुझ पे ही क्यों डाली गई है। बच्चे कहें कि हमेशा मुझे ही बात क्यों माननी है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ बर्थ में भी होता है, छोटा बहन भाई जो है वो कहे मुझे ही क्यों हैंड ओवर्स पहनने हैं बड़े बहन भाई के। तो ये आपका मदार अल्लाह ने यही बनाया है। अब आप लोग मुझसे लड़ना शुरू कर दें, अच्छा हमेशा हम क्यों स्टूडेंट हैं।
ٹھیک ہے، میں اپنی استاد کو جا کے بولوں اچھا میں کیوں ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہوں، آپ مجھے اپنی ٹیچر بنا، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. ہر ایک کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے، کہیں 1,24,000 ہمیں حدیث میں بتایا گیا، and so many of them are mentioned in the Quran، کہیں نظر آیا ہے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں کہ تمہیں یہ والا مقام زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ہارون علیہ السلام جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہوں یہ کیوں ہے، یا نوح علیہ السلام کا ہے میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے تو وائی واز ایڈم دا فرسٹ، میں کیوں نہیں فرسٹ ہو سکتا؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ جب سمجھ آ جائے نا ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے اور ہر ایک کی کنٹریبیوشن کی عزت کرنی ہے، سو لانگ ایز نیت خالص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین از سنسیئرٹی، دین ہے ہی خلوص، اخلاص نیت. اگر نیت ٹھیک ہے تو کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا بیسٹ کرنا ہے اور سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. چلیں جی آج کے لیسن پر ہم چلتے ہیں. آگے جو آیات آئیں گی اس میں آپ کو کچھ لگے گا ذکر انڈائریکٹلی بغیر نام لیے ہوئے نوح علیہ السلام کا قصہ کہیں یاد آئے گا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آئے گا. ٹھیک ہے. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور نشانی ان کے لیے بے شک ہم ہی نے کیری کرایا یا اٹھایا یا سوار کرایا ان کی ذریت کو کشتی میں یا بحری جہاز میں لدی ہوئی. Another sign for them is how we carried their race through the flood in the laden ark. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کے جہاز کو مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، اور پانی کے جہاز میں آپ دیکھیں بہت نشانیاں کہ بہت ساری چیزیں جو نارمل ہوائی جہاز یا ایون زمین کی چیزوں پر اتنی امیزنگ چیز ہے کہ آپ ایک پتھر ڈالیں، ایک سکہ ڈالیں، وہ پانی میں نیچے چلا جائے گا. لیکن اتنا بڑا بھاری جہاز، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نشانی ہے رب کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کس طرح پانی جیسی لطیف چیز پہ اتنا بھاری جہاز ہے but it will not sink. It will not go down, and this is one of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. And یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا خیال کیوں آتا ہے کہ ان کی ذریت، یعنی آپ دیکھیں ہماری آگے جو انسانوں کی نسل چلی ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, the second Adam. That is because humanity was then taken forth through the descendants of the people who were on the ark of Noah. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر لوگ تھے ان میں کی جو اولاد تھی وہاں سے پھر بنی آدم کا سلسلہ آگے چلا ہے. تو بڑی خوبصورت بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور مثال دی جا رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں جو ہوائی جہاز بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ تک ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کیے جاتے ہیں. سمندری جہازوں وہ جتنا کنٹینر جو میجر سامان ٹریول کرتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ، وہ ایئر ٹریول سے نہیں ہوتا. اور ایئر ٹریول بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس سے پہلے ہوائی جہازوں سے پہلے سمندری یا بحری جہازوں ہی سے. تو یہ مثال دی گئی. اگر ایگزیکٹلی ویسے نہیں بھی ہے تو بھی یہاں پر بتایا گیا کہ یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے. انڈائریکٹلی نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کتنا خوبصورت ہے قرآن. یہ بھی ہمیں ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کئی دفعہ کوئی بات ڈائریکٹ نہیں بھی ہے مگر اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم ڈھونڈتے ہیں. ذریت لفظ کا روٹ جی ذال را ہے.
ذرہ کا لفظ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل اسمال ڈاٹ ہوتا ہے. اور ذریت ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں، اولاد یا ولد تو امیڈیٹ بچے ہیں نا، لیکن پھر گرینڈ چلڈرن، گریٹ گرینڈ چلڈرن، پھر آگے جو نسلیں چلتی چلی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ذریت میں آتی ہیں. یا ذریت میں پھر آل میں یا ذریت میں یا اس میں پھر فالوورز بھی آ جاتے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے مشہون میم شین ہا سے ہے بھری ہوئی. تو آپ سوچیں نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی زیادہ بھری ہوئی ہوگی، اس میں جانور بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، اس میں برڈز بھی تھے، پرند چرند سب. ایک ایک جوڑی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں قرآن میں کہ ایک ایک جوڑی ڈال لو، تو وہ ایک ایک جوڑی ڈال دی گئی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور تخلیق کی ان کے لیے ہم نے اس کی مثال جیسی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور بھی سواری کی چیزیں تخلیق کی. مِن مِثْلِهِ and similar vessels we have made for them لہم for them ما يركبون on which they ride، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. را کا با اس کا روٹ ہے. اچھا اب بہت خوبصورت چیز مجھے فروخ آپا نے پوائنٹ آؤٹ کی، اور کہ جب ہم بتا رہے ہوں نا لیٹرز روٹس کے، اس میں ایک خیال اس چیز کا رکھیں کہ جو جب آپ اس کا لکھیں تو اگر وہ 3 لیٹرز میں آتا ہے تو وہ آپ پورا ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، مثلا جیم، جیم لکھیں اگر تو جا یا میم، ٹھیک ہے، جیم یا میم اس طرح سے ہوگا، تو وہ آپ پورا پورا پڑھیں گے. باقیوں کے آپ فونیٹک ساؤنڈز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا الف تو الف ہی ہوگا، مگر بے جو ہے اس میں 3 لیٹرز نہیں آئیں گے. اگر آپ اس کی سپیلنگ لکھنے کی کوشش کریں اس میں آپ ساؤنڈ با دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میم چین ہے مشہون کا روٹ ہے. میں خود بھی سیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ الحمدللہ، اور پڑھانے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود سیکھتے ہیں. را کاف با یہاں پر روٹ. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کی مانند اور بھی. اب اور بھی مثل یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کی اور بھی کشتیاں، اور بھی بحری جہاز، اور بھی سمندر کے جہاز، یا اٹ کین ایون مین ادر فارمز آف ٹرانسپورٹیشن، جو بڑے بڑے کنٹینرز لے کے ٹرکس جا رہے ہوتے ہیں واللہ عالم، لیکن وہ ظاہر ہے پانی میں نہیں ہوتے، وہ زمین پر ہوتے ہیں. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یا تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر شاید مراد اونٹ ہیں، کیملز، جن کو خشکی کا بحری جہاز کہا جاتا ہے. So in a desert, the camel kind of carries all the heavy duty stuff. It's the only animal that can survive, and that is one interpretation also. یرکبون وہ اس پر چڑھتے ہیں، وہ سوار ہوتے ہیں، وہ اس پر ٹریول ہوتے ہیں. تو جو بھی فارم آف ٹرانسپورٹ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے. اٹس بیوٹیفل. وَخَلَقْنَا لَهُم، اگر تو کیمل ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن باقی بھی اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کا را مٹیریل جس چیز سے یعنی بحری جہاز مثلا بنائے جاتے ہیں وہ اللہ نے دی، لکڑی ہے چاہے لوہا ہے. پھر یہ عقل یا یہ فہم یا یہ سمجھ دینا کہ یہ ڈسکوری ہیومنز نے جو بھی ڈسکوری کی ہے، اٹس آل فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کس نے پہلا شخص جس نے آگ جلائی ہوگی اسے یہ سکھایا ہوگا کہ آگ ایک چیز کو دوسرے پہ رگڑنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور آگ بن سکتی ہے، اور آگ سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں. جو ہم وہ بڑی پیاری دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو. کوئی بھی سواری ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ has put it under our control.
وَمَا كَانَ لَهُ مُقْرِنِينَ, and we were not ones who would have been able to bring it under control. ہم تو اسے قابو نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور بے شک ہم نے پلٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر دعا, ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر ایونچول اینڈ کی طرف لے جاتی ہے, کیونکہ کوئی بھی سفر کی چیز ہے وہ ایک جرنی پہ مجھے اور آپ کو لے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. اور جو الٹیمیٹ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ہے وہ دنیا اور آخرہ ہے. بیچ میں ایک ایگزٹ پہ ہم رکیں گے کچھ عرصہ, وہ برزخ ہے, لیکن ایونچولی پوائنٹ اے دنیا اور پوائنٹ بی آخرہ ہے, اور ظاہر یہاں آنے سے پہلے بھی ہم گزر چکے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اور اگر ہم چاہیں ہم انہیں غرق کر دیں. If we want we can drown them. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو ان کے لیے کوئی چیخنے والا بھی نہیں ہوگا. There will be no helper for them, no one to even cry out. کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, اگر if somebody is stuck on an island or something, مطلب وہ ہوائی فائر کرتے ہیں یا وہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں اور پھر کوئی ان کی بات سنتا ہے, کوئی اس بات کو سننے والا بھی نہ ہوگا. نشا کا روٹ آپ کو پتہ ہے شین یا حمزہ ہے جی. نغرقہم کا غرق اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, غین را قاف, صریخ صورخا, یہاں پر آئے گا اور چیخ کے لیے آتا ہے. اٹس بیوٹیفل ہاؤ صریخ لہم, اینی ون ٹو کرائی آؤٹ اور شاؤٹ, کوئی چیخنے والا بھی نہیں ملے گا. چیخ ہوگی تو کوئی مدد کے لیے آئے گا نا, اتنا بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی چیخے اور کسی کو بلا سکے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, nor can they be rescued. يُنْقَذُون نون قاف دال سے ہے جی. ان کو نکالنے والا اس سمندر سے اگر وہ ڈوبنے لگے کوئی بھی نہیں ہوگا. دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو بڑا کانفیڈنٹلی تم کرتے ہو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں, اور اگر خدا نہ خواستہ نہ لکھا ہو کسی کے لیے بچنا کسی سفر میں, اور یہ کسی قسم کی بھی جرنی ہو سکتی ہے, فزیکل جرنی ہی مراد نہیں ہے, بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور کیونکہ مکی صورت ہے تو ڈس بلیورز کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے کہ تم ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل میں بچانے والے ہیں. الا رحمت منا, مگر یہ کہ ہماری طرف سے رحمت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ بچا لے گا اور تم غرق نہیں ہوگے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک مقررہ مدت تک تم فائدہ اٹھاؤ گے. متاعن میم تا عین سے جو لفظ ہے آپ کو پتہ ہے, متاع کہتے ہیں وقتی فائدہ یا ٹیمپرری بینیفٹ, یعنی اس دنیا پر جو تمہارا ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم تک تم دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے, اور جو تمہارا رزق لکھا ہوا ہے ظاہر ہے جب تم وہ پورا استعمال کر لو گے تبھی تم دنیا سے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں غرق ہونے سے بچا لیتے ہیں. You're not drowning, the journey of your life doesn't end and you go on till a time ila hin. That's also a time or an appointed term. اچھا ila hin کو پیچھے اگر ہم سورج والی چیز سے کمپیئر کریں تو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا 38 میں جو ہے, the sun runs its course. جو ٹائم لکھا ہے سورج کے لیے اس ٹائم تک تو سورج نکلا رہے گا, اور جب اسے کہا جائے گا کہ اب تمہارے ڈھلنے کا وقت ہو گیا تو اس کا ڈھلنے کا ٹائم ہو جائے گا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے انہیں جب کہا جاتی تھی کچھ باتیں تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, when it is said to them, اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم, تقوی اختیار کرو یا ڈرو اس سے جو تمہارے
دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر یا شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. Have fear when it is said to them, have fear of that which is before you and which is behind you, so that you may receive mercy. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کا انہیں کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ وحی میں بار بار جو بھی وحی کے فارمز ہیں قرآن پاک میں یا پچھلی کتب میں انسانوں کو تقوی کے لیے ریمائنڈرز دیے گئے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو. ٹھیک ہے. ان سے یہ کہا جاتا ہے. اور کون انہیں کہہ سکتا ہے؟ مومن کہہ سکتا ہے، داعی یہی کہتا ہے ایک دوسرے کو تقوی کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. داعی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تقوی کی یاد دہانی کراتے ہیں. they remind each other of God consciousness, that this is how we should lead our lives. کنیکشن میں نے آپ کو کہا کہ سورت یاسین میں ایک حصے کا دوسرے سے کنیکشن ہے. قدموا و آثارہم میں بھی ہم نے ڈائریکشنز دیکھی تھیں. ٹھیک ہے. قدموا سامنے، آثار پیچھے. یہاں ما بین ایدیکم وما خلفکم ہے. کامنالٹیز آپ کو ملیں گی اور ایک حصہ دوسرے حصے سے کہیں جا کر کنیکٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور اس کو 2-3 طریقوں سے علماء نے سمجھا ہے کہ یہ سامنے اور پیچھے کی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو وہ بھی حصہ یاد ہوگا جہاں پر سورہ یاسین کے شروع میں یہ بات کی گئی کہ ان کو بند کر دیا جائے گا اور یہ کورڈ ہوں گے آگ میں، اوپر سے اور نیچے سے اور لیفٹ سے اور رائٹ سے اور آگے سے اور پیچھے سے. کائنڈ آف فرام آل ڈائریکشنز دے ول بی کلوز. دیٹ واز ٹولڈ ٹو اس ارلیئر ان سورت یاسین. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں پھر ڈائریکشنز کی بات آ گئی. تو یہ سورہ ڈائریکشنز کی کافی اور سمتوں اور جہتوں کی بات کرتی ہے. بیسیکلی 6 ہیں جی ڈائریکشنز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہمیں دعاؤں میں قرآن میں پتہ چلتا ہے. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے. ٹھیک ہے. اپنی حفاظت کی بھی جب دعا کریں اور عافیت کی تو ان تمام ڈائریکشن سے کرنی چاہیے. سو فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ، ابو اینڈ بلو. ٹھیک ہے. اب ما بین ایدیکم وما خلفکم کو کس کس طریقے سے سمجھا گیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھا گیا ہے کہ تم ڈرو، جو سزا تمہیں ایدیکم سامنے ہی یعنی دنیا ہی میں مل سکتی ہے. کئی دفعہ اللہ نہ کرے گناہ کی سزا یا غلط کام کی سزا اس دنیا ہی میں مل جاتی. اور خلف یعنی بعد میں تو آخرہ، بعد میں جو آنے والی چیز ہے، پیچھے آنے والی چیز ہے وہ آخرہ. تو یا اپوزٹ بھی سمجھا گیا ہے کہ فیوچر اگر آگے ہے تو آخرت فیوچر ہے، اور جو تم عمل کر کے آثارہ ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہو وہ پیچھے ہیں. واللہ عالم. بٹ کائنڈ آف your deeds and the results of your deeds، اس سے تم پھر ڈرو کیونکہ اجر پھر آخرت میں جا کے ملنا ہے. ایک یہ معنی سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ سمجھا گیا ہے جی کہ جو آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں وری کرو. جو فیوچر آنے والا ہے، ڈونٹ بی شارٹ سائٹڈ، بی لانگ سائٹڈ. وہ دیکھو کہ آگے آنے والے فیوچر کے لیے یعنی آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اور جو گزر چکے ہیں پچھلی امتیں، پچھلی اقوام، ان سے لیسن سیکھو. جو ہسٹری گزر چکی ہے اس سے لیسن سیکھو. سو فیوچر اینڈ پاسٹ اینڈ یو اسٹینڈنگ ان دا مڈل ایٹ پریزنٹ. تیسری چیز جو سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایدیکم اور خلفکم سے مراد اوپر سے آسمان اور نیچے سے زمین ہے. یعنی ڈرو ایسے کسی عذاب سے یا سزا سے جو اوپر سے آ سکتی ہے یا نیچے سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو دیز 3 ways this has been understood کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس آیت سے ہم نے ایک اور چیز سیکھی. وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اردو میں رحمت ویسے رحمہ، آنے کے لیے
تقوی ایک ایسی چیز ہے جو کہ فائدہ دیتی ہے. تقوی کا ایک افیکٹ یہ ہے، امپیکٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی من آیاتی ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. عین را ضاد. اعراض کیا چیز ہے جی؟ بالکل توجہ نہ دینا کسی چیز کو، اس کو توجہ کے نعوذ باللہ لائق نہ سمجھنا. لٹرلی مطلب ہے منہ موڑ لینا. ٹوٹل نیگلیکٹ اینڈ انڈیفرنس ٹو سم تھنگ. اینڈ انڈیفرنس از ورس دین ریئیکشن. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو کئی دفعہ بہت سم ور ویری ویہمنٹ اپوزرز، بہت زور و شور سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ اس راہ پر بعد میں آ بھی گئے. انڈیفرنس جو ہے نا، وہ تو یہ کہ بالکل اہمیت ہی نہ دینا، غفلت. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، اب یہاں نشانی کونی بھی ہو سکتی ہے یا شرعی بھی ہو سکتی ہے، یعنی سائنس بائی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ڈیوائن نالج تھرو آیاز آف دا قرآن اور اینی ریولیشن. الا کانوا عنہا معرضین. یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، they don't want to listen. And how terrible it is جو یہاں پر بات کہی جا رہی ہے نا، کہ توجہ ہی نہیں دیتے. انہیں اتنا بھی نعوذ باللہ اہم نہیں لگتا کہ وہ کچھ غور سے سنیں. پیچھے تقوی کا لفظ گزرا ہے. اگین a reminder that the root for اتقو would be وقاف یا. تأتیہم الف تا یا اس کا روٹ ہے جی. اور معرضین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اگلی آیت میں قیلہ آتا ہے، قاف واو لام یہاں پر روٹ ہے جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچو اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تم سب کو. قیلہ قول سے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے. اگین قرآن کی آیات بھی کہہ رہی ہیں، مگر ساتھ کے ساتھ مومن بھی کہتا ہے. اور مومن کیوں کہے گا دوسرے مومن کو کہ اللہ کی راہ میں خرچو؟ ایمان اگر صحیح معنوں میں ہمارے دل میں آنا شروع ہو نا، we become more sensitive to needs of other people. اور پھر ہم نیڈز میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی انسان کی نیڈ ہے کہ وہ نیکیاں کرے. یہ گہری بات ہے سمجھنے کی. اور پھر ہم دوسروں کو انکریج کرتے ہیں کہ تم بھی یہ نیکی کر لو، تم بھی یہ نیکی کرو. مثلاً اگر ایک ایمان والی ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقات دلوائے گی. اسے پتہ ہے کہ یہ میرے بچے کے لیے بھی فائدہ کرنے والی چیز ہے. وہ بچے کو انکریج کرے گی نیکیاں کرنے پہ، کیونکہ بچے کی وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے یا بندی ہے نا، ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہوں یا وہ نیکیاں کریں. اسی طرح مومن ان کی ضرورتیں بھی زیادہ سینسٹیوٹی سے سمجھ رہا ہے جن کو انفاق فی سبیل اللہ سے فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سو encouraging each other to spend in the path of Allah is something that mu'mineen have always done. پھر سورۃ العصر پہ جاتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. So telling each other to do these things. خود بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، ایمان لائے اچھے عمل کر رہے ہیں، حق کی نصیحت کر رہے ہیں، صبر کی نصیحت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہاں اگر مومنین کہہ رہے ہیں ان کو جو نہیں مانتے یا ڈس بلیورز ہیں کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. whenever they are asked, spend out of what Allah has given you. قال الذين كفروا للذين آمنوا. کہتے ہیں یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. the disbelievers say to the believers, أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ.
Ta Ain Mim. Should we feed those whom Allah can feed himself? دیکھیں عقیدہ صحیح ہونا کیوں ضروری ہے. یہ جو انہوں نے جواب دیا نا، یہ عقیدے کی کہ بگاڑ کی ایک شکل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی کھلا دیتا. استغفر اللہ. دیکھ رہے ہیں ریاکشن کیا ہے. should we feed those whom Allah if he wills would have fed himself. اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو کھانا کھلانا اللہ سبحانہ و تعالی کے سب سے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. صحیح حدیث ہے مسند احمد کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. This is a hadith reported by Suhaib ibn Sinan radiyallahu anhu. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the best of you are those who feed others. تو خود بھی دوسروں کو کھلانا، اور اگر کوئی آپ کو کھلائے تو کھا لیں، دوسروں کو بھی نیکی کرنے دیں. یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ آپ کسی کو کہیں جزاک اللہ اور آگے سے وہ کہیں نہیں نہیں نہیں، بھئی وہ شکریہ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو دعا دے رہے اللہ تمہیں جزا دے، تو آپ کہیں وہ یا کی یا تھینک یو یا آمین آمین، بالکل اللہ مجھے جزا دے، وائی ناٹ. اب اگلا بیچارہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے آپ کو کچھ کھلا کے آپ کو، اور یا وہ اور بات ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، کچھ بھوک بھی لگ رہی ہے، شرم و شرمی کھانا ہی نہیں ہے. دوسروں کو نیکیاں کرنے دیا کریں. جو مومن ہے نا وہ سیلفش نہیں ہوتا کہ صرف اپنے نیکیوں کے وہ چھوٹی سی گلک کہتے تھے کیا اس میں وہ ڈالتا جائے کوئنز، لیکن نہیں نہیں، مجھے الحمدللہ کسی کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی ہم سب کو ضرورت ہے، کمانے دیں دوسروں کو بھی نیکیاں. دل جتنا بڑا ہوگا نا، اللہ الواسع ہے، دل جتنا بڑا ہوگا اتنا سمجھ آئے گا there's room for everybody to do good deeds. I don't have to do everything myself. نیکیوں میں ایک دوسرے سے کروائیں، نیکیاں کروائیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں. sometimes somebody has come and آپ نے کھانا دینا ہے، اب آپ خود بھی دے سکتے ہیں، دروازے پہ کوئی آیا ہے کوئی، بٹ آپ اپنے ہاؤس ہیلپ سے کرواتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہاؤس ہیلپ خود نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ اتنا کھانا کسی کو کھلائیں، آپ ان کا حصہ ڈلوا دیں نا. آپ ان سے کہیں تم دو، تمہارا بھی حصہ ڈل گیا. انکریج کریں ایک دوسرے کو. تو یہ بانٹنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دل چھوٹا. یہ آپ کو کیریکٹر کیا نظر آ رہا ہے الذین کفروا کا؟ ایک تو سیلفش نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا نظر آ رہا ہے کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اور سٹنجی ہیں. مطلب دینے سے ان کی جان نکلتی ہے، اللہ کے راستے میں دینا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم سب مگر کھلی گمراہی میں. یعنی اگر کوئی تمہیں موقع دے رہے اللہ کے راستے میں خرچنے کا تو تم یہ کیا جواب دے رہے ہو؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. یو آر کوائٹ obviously in error. یا ہو سکتا ہے یہی کہہ رہے ہوں دوسروں کے لیے کہ جو انہیں بلا رہے ہیں اسراء کی طرف، انہیں کہہ رہے ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مگر یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نیکی کا موقع دیا گیا اور انہوں نے نیکی کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور یعنی اگر تم ہمیں خرچنے کا کہہ رہے ہو تو تم غلط راستے پر. یہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں یہ کب پورا ہوگا الوعد، یہ جو وعدہ آخرت کا ہے، عذاب کا ہے کہ آخرت آئے گی عذاب آئے گا، اگر تم سب سچے ہو. اور یہ وہ کسے کہہ رہے تھے؟ یہ مؤمنین کو کہہ رہے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. آیت 49 میں ہے
کہ نہیں وہ انتظار کرے. اچھا آپ یہ غور کریں، ینظرون اس سے ہے، نظرہ سے ہے نا، نون را سے ہے. نظر تو دیکھنے کو کہتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ کم ٹو مین ویٹنگ؟ جیسے کسی چیز کا انسان انتظار کرا. اچھا لفظ انتظار بھی اسی روٹ سے ہے. جب کسی چیز کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو نظر لگا کے دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے. یو ویٹنگ اینڈ واچنگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ in fact what they are waiting for is a single blast which will seize them while they are yet disputing amongst themselves in their worldly affairs. کیریکٹر سکیچز بنایا کریں قرآن کے نا سیکشنز میں، سیگمنٹس میں. یہاں الذین کفروا کا کیریکٹر سکیچ سیلفش ہیں، پھر آپ کو پتہ چلا یہ اللہ کے راستے میں خرچنا نہیں چاہتے تو بخیل ہیں، سٹنجی ہیں، یہ پتہ چلا، اور خود غرض ہیں، یہ پتہ چلا. یہاں پر کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ لڑاکے ہیں. دنیا میں ان کا جو کام ہوتا ہے، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور کتنی جگہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیں نماز پڑھ لینا اور یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. being argumentative for no reason. sometimes شیطان ہمیں کس طرح ڈسٹریکٹ کرتا ہے. we marvel on our intellect. اس وجہ سے ہم argumentative ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نہیں کیونکہ میں صحیح ہوں اس لیے میں آرگیو کر رہی ہوں. پھر وہ حدیث ذہن میں لائیں کہ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اونچائی دکھائے گا. کئی دفعہ اللہ کی خاطر جھکنا پڑتا ہے. اب یہ ہم غلط جگہ اپلائی نہ کر لیں کہ دین کے کسی کام میں جو اللہ کا کلیئر حکم آ گیا ہے ہم کہیں ہم تو اللہ کی خاطر جھک رہے ہیں ٹو مینٹین دا پیس ان مائی ہاؤس. نہیں، یہ وہ والی بات نہیں کہی جا رہی. ان چیزوں میں آپ کو پنگا لینا پڑتا ہے کئی دفعہ، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اگر اللہ کا حکم کلیئر آ گیا ہے. لیکن جنرلی جو کیریکٹر بتایا گیا نا، اب یہاں یہ یقسمون کیا بتا رہا ہے؟ مطلب فیوٹائل ڈسکشنز چل رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ یہ کیریکٹر ہے. اور سناؤ آج کل کیا چل رہا ہے، پھر فضول میں بحثیں چل رہی ہیں، پالیٹکس پہ غیر ضروری بحثیں ہیں اور ڈس اگریمنٹ ہو رہی ہے. اٹس انبلیویبل کہ اگر ہم دیکھیں، اور کئی دفعہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم صرف دوسروں کو کیوں دیکھیں. انسان میں سوچتی ہوں ورتھ لیس باتیں کرنے کی کتنی کیپیبلٹی ہے. بلا وجہ بولے ہی جائیں گے، نہ اس بات کا سر نہ پیر، نہ اس کا کوئی اجر نہ مقصد. ایک ہی خواہش، ایک ہی تڑپ، میں پاپولر رہوں، میں سوشلی سب کا حصہ رہوں، اس لیے میں جو ہوگا بس بولوں گی، میں بھی ساتھ، مجھے کچھ نہ کچھ بولنا ضروری ہے. There's a very beautiful prayer, I think it's from the Bible, in which ایک زمانے میں بہت پاپولر تھی, in which it is said that something like, my Lord save me from the compulsion of thinking that I have to say something at every occasion. یہ بھی فومو کا ایک فارم ہے نا، کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے بھی کچھ تو بولنا ہے. آپ کئی دفعہ کسی سے بات کریں نا، اور آپ پوچھیں گے جو بہت کلوز ہوں، جیسے بہن ہے، بہت کلوز فرینڈ ہے، کہ اچھا تم نے پھر یہ بات بولی کیوں؟ تو اگلا جواب دے گا بس سب بول رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی بول دوں. یہ یخسمون ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ایک دم سے چیخ آئے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ صیحہ سواد یا ہا سے ہے جی، یعنی ایک چنگھاڑ آئے گی قیامت جب آئے گی، اور ایک دم آئے گی، اور کوئی وارننگ نہیں ہوگی. پہلے سے انہیں خبردار نہیں کیا جائے گا کہ اب تمہیں ایویکیویٹ کرنے گھر، یا اب تمہیں سیف بنکرز میں جانا ہے. نتھنگ. اٹس ویری اسکیری ایکچولی. ایک دم سے. اور وہ کر کیا رہے ہوں گے؟ یخصمون، آپس میں یہی باتیں، جھگڑے، engrossed in daily lives. So these are characters that are argumentative, and that is a reflection of a lack of ایمان. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا جی؟ قیامت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اور اس میں ہے that the hour
اس کی میں جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں that the hour will only come upon the worst of people. یہ حدیث میں آتا ہے. اور جو بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں نا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اسلام اور اس کے ماننے والے ان کا اپر ہینڈ ہوگا، شریعہ پوری زمین پر اپلائی ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور وہ آئیں گے اور وہ ایک عادل قاضی کے طور پر آئیں گے، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، اور وہ خنزیر کو ختم کریں گے، اور وہ جزیہ ختم کریں گے، اور اتنا مال ہوگا کہ اس کا لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. By the one in whose hand is my soul, soon the son of Maryam alayhi salam will descend among you as a just judge. He will break the cross, kill the pigs, and abolish the jizya, and wealth will become so abundant that no one will accept it. اور اس طرح کی کئی جو سائنس دی گئی ہیں آخرت کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخرت میں بہت اچھے لوگ نہیں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، مسلم کی ایک اور حدیث ہے، the hour will not begin until there is no one left on earth who says Allah, Allah. The hour. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ زمین پر کوئی نہ بچے جو اللہ کا نام لینے والا ہو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Then neither will they be able to make a will. تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے وصیت کرنے کی بھی. واو سوادیا سے ہے، ان میں ایک کیپیسٹی ہی نہیں رہے گی. یعنی اتنا ٹائم، جیسے کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو یا کچھ ہو تو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا کہ وہ وصیت کرے. اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی بھی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وہ اپنی وصیت لکھ لے. تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. اٹ ول بی دیٹ سڈن، اتنا اچانک سے قیامت آ جائے گی کہ وہ کوئی وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے. دیکھیں پیچھے جرنی یا سفر کی بات ہوئی، کسی بھی سفر پہ آپ جاتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، پلٹ کے آپ اپنے گھر آتے ہیں. اور سبحان اللہ، فضل قرآن اتنا خوبصورت ہے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، گھر والوں کی طرف لوٹ کر آنا. را جیم عین سے. Eventually your return is to your family, in this world at least. That's a message here as well. Your core team is your family. Friends can be very important، بہت کوئی حتیٰ کہ دین کے ساتھی بھی ہو، کوئی بھی ہو. ایونچولی جو آپ کی فیملی کی اہمیت آپ کے لیے ہے نا، وہ کسی اور کی نہیں ہے. پہلا رشتہ جو اللہ پاک نے کائنات میں بنایا وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ہے، اور پھر آگے اس سے and then of course parents. تو یہ کبھی بھولا نہ کریں. یہ پھر وہی آربٹ والی بات ہے، ہماری فیملی ہمارے آربٹ کے اندر ہے. ہو سکتا ہے ہمیں کچھ باتیں ان کی اچھی لگیں، کچھ نہ بھی اچھی لگیں، اس کی اہمیت نہیں بھولنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.